والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو میرا ٹاپک ہے بیان کرنا بہت ضروری بھی ہے لیکن بیان کرنا بڑا مشکل بھی ہے۔ میرے اور آپ کے پیارے آقا فہر موجودات باعث تخلیق کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کی تبلیغ کا وہ حصہ ہے کہ جو کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ نے انتہائی نازک حالات کے اندر جو ہے نا وہ سر انجام دیا ہے۔ میری مراد سفر طائف ہے۔ مکہ والوں کو میرے آقا تبلیغ فرما رہے ہیں، توحید کی طرف بلا رہے ہیں، اللہ کی وحدانیت یگانگت کی طرف بلا رہے ہیں، مذاق اڑایا جا رہا ہے، آوازیں کسی جا رہی ہیں، علیہ باللہ قتل کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے، 3 سال کے لیے شیخ ابی طالب کے اندر مقصور کیا جا رہا ہے، کون کون سی قیامت آپ کے اوپر نہیں ڈھائی گئی۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن میرے آقا سے پوچھتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، غزوہ احد والا دن آپ کے اوپر بڑا مشکل تھا، کیا غزوہ احد والے دن سے یوم احد سے بھی زیادہ مشکل آپ کے اوپر کوئی دن گزرا ہے؟ آپ نے بولا ہاں، قبیلہ بنو ثقیف جو کہ طائف کے اندر رہا کرتا تھا، جب ان کے پاس میں تبلیغ کے لیے گیا تو انہوں نے جو میرے ساتھ کیا وہ میری زندگی کا سب سے مشکل ترین دن تھا، مشکل ترین دن تھا، اذیت ناک دن تھا۔ تو آج اس کے حوالے سے میں کچھ بیان کرنا چاہوں گا، بیان تو نہ کرتا لیکن اس کے اندر ہم لوگوں کے لیے کئی ایک جو ہے نا وہ پہلو سیرت کے نمایاں ہو رہے ہیں۔ کئی حوالے سے ہمارے لیے آج کے اس نشست کے اندر ہمارے لیے رہنما اصول ہمیں ملیں گے کہ بحیثیت داعی اگر ہم نے رب کا پیغام رب کے بندوں تک پہنچانا ہے تو کون کون سے سنہری اصول ہیں، رہنما اصول ہیں جو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم آپ نے پتھر کھا کے ہمارے لیے چھوڑے ہوئے ہیں۔ ہوتا یوں ہے کہ رسول جانے جانا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ مکہ والوں کو تبلیغ کرتے ہیں، لیکن مکہ والے وہ کہتے ہیں کہ گھر دا پیر اولا ہوندا، پنجابی کا ایک مقولہ ہے۔ تو مکہ والے گھر والے تھے، وہ بات نہیں مانتے تھے، بائیں بائیں شائیں کر دیتے تھے، مختلف قسم کی ہردہ سرائیاں، مختلف قسم کی جو ہے نا وہ آوازیں کسنا، نام رکھنا، ٹھیک ہے، اور مذاق اڑانا، یہ ساری چیزیں شامل تھیں۔ میرے آقا نے سوچا چلے اب مکہ سے نا باہر نکلتے ہیں، مکہ سے باہر نکل کے جو مکہ والے نہیں ہیں ان کو تبلیغ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین انہیں جو ہے نا وہ ہدایت نصیب فرما دے۔ 120 میل دور مکہ سے طائف کا ایک جو ہے نا وہ میدان ہے، طائف کی وادی بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ اب یہ علاقہ جو ہے نا وہ طائف یہ بڑا زرخیز علاقہ تھا، یہاں پر قبیلہ بنو ثقیف جو ہے نا وہ یہاں پر موجود تھا۔ ایک روایت کے مطابق میرے آقا اکیلے یہ سفر اختیار فرماتے ہیں اور پیدل چل کر طائف تشریف لے جاتے ہیں، اور ایک اور جو ہے نا وہ مورخ کی رائے کے مطابق آپ کے ساتھ آپ کا خادم خاص حضرت زید بن حارثہ بھی ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے اندر تشریف لے گئے، وہاں پر آپ نے نا سب سے پہلے رابطہ مہم شروع کی۔ اب یہ دیکھیے کہ آپ نے جب ایک غیر مشہور یا غیر معلوم علاقہ کے اندر جانا ہے جہاں پر جو ہے نا وہ آپ کے کوئی زیادہ جاننے پہچانے والے بھی نہیں ہیں، تو وہاں پر جا کر آپ جب آپ نے سامپلنگ کو ٹارگٹ کرنا ہے تو کس انداز کے اندر ٹارگٹ کرنا ہے؟ تو کریم آقا صلی اللہ تعالی وسلم آپ نے رابطہ مہم سب سے پہلے شروع فرمائی کہ طائف کے جو بھی قابل ذکر حضرات تھے نا، جو بھی جانے پہچانی شخصیات کی، معتبر شخصیات تھیں، میرے آقا ان کے پاس تشریف لے جاتے، سب سے پہلے اللہ کی وحدانیت پر ایمان لانے کی دعوت دیتے، دین اسلام کے جو بنیادی عقائد ہیں، اساسی تعلیمات ہیں، ان سے آگاہ فرماتے، گھر گھر جا کر اسلام کی دعوت دینے کا سلسلہ میرے آقا نے جاری رکھا، اور یہ 1 مہینہ تک جاری رہا۔
ایک مہینہ میرے آقا طائف کے اندر رہے اور وہاں پر تبلیغ کرتے رہے۔ بعض علماء کے نزدیک ایک مہینہ اور بعض کے نزدیک 10 دن میرے آقا نے قیام فرمایا ہے۔ جتنا بھی ہو، 10 دن یا ایک مہینہ، کسی ایک بندے کو بھی توفیق نہ ہوئی کہ وہ اس داعی برحق کی دعوت کو قبول کر کے دار اسلام کے اندر داخل ہو جائے۔ رسول جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم آخر کار طائف کی 3 چوٹی کے سردار جو ہے نا ان کے پاس پہنچتے ہیں۔ یہ تینوں سگے بھائی تھے، عمر کے بیٹے تھے۔ ایک کا نام عبدیہ لیل ہے، ایک کا نام مسعود ہے اور ایک کا نام حبیب ہے۔ اور اب تینوں میں سے جو ہے نا وہ ایک ایسا ہے کہ جس کی شادی قریش کے اندر ہی ہوئی ہے، یعنی کہ اس کا جو ہے نا وہ سسرالی رشتہ بھی قریش والوں کے ساتھ، مکہ والوں کے ساتھ موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان تینوں کے پاس تشریف لے جاتے ہیں، بڑی دل سوزی کے ساتھ انہیں نا اسلام کی دعوت پیش فرماتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ کی توحید کے اوپر ایمان لے آؤ، ساری چیزیں بتائیں، تم دونوں جہان کے اندر سرخرو ہو جاؤ گے، ہر میدان میں فتح تمہاری جو ہے نا وہ پیش نظر رہے گی۔ لیکن کریم آقا صلی اللہ تعالی وسلم آپ کا یہ جواب سن کر ان میں سے ایک بدبخت یہ بکواس کرتا ہے کہ وَهُوَ يَمْرُتُ أَصْوَابَ الْكَعْبَةِ إِنْ كَانَ اللَّهُ أَرْسَلَهَا، کہ اگر تجھے اللہ نے رسول بنا کے بھیجا ہے نا تو پھر تو کعبے کا غلاف جو ہے نا وہ پارا پارا ہو چکا ہوا ہے۔ یعنی کہ اس کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اگر الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ اگر تیرے جیسا رسول بن کے آئے نا تو پھر کعبہ کا جو نظام ہے، اللہ کا جو نظام ہے، وہ نظام درہم برہم ہو چکا ہوا ہے۔ دوسرے نے بدتمیزی کی اور یہ کہا کہ اما وجد اللہ احدا یرسل غیرک، کیا اللہ کو تم ہی ملے ہو، الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ، اللہ کو تم ہی ملے ہو، تمہارے علاوہ کوئی بھی اللہ کو نہیں ملا ہے۔ اب یہ دیکھیے، دعوت اسلام کے اندر جب آپ تبلیغ کرتے ہیں، جب دعوت دیتے ہیں، اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں، تو عزیز ساتھیوں یہ جملے میں اس لیے بیان کر رہا ہوں بوجھل دل کے ساتھ کہ یہ جملے ہمیں بھی سننے پڑ جاتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، اور یہ اگر جملے ہمیں سننے پڑ جائیں تو بالکل بھی پریشان مت ہونا، اس جیسے جملے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم آپ نے بھی سنے ہوئے ہیں۔ کبھی تو یہ کہا جائے یہ معمولی جملے، عام جملے ہیں، یہ اکثر جب ہم کسی کے ساتھ کوئی کلام کرتے ہیں، کسی کو نماز کا کہتے ہیں ایون کے، تو آگے سے ہمیں یہی جواب ملتا ہے کہ اگر جو ہے نا وہ آپ نمازی ہو گئے ہیں نا تو پھر نماز اللہ ہی حافظ ہے۔ بعض اوقات کہا جاتا ہے کہ تو ہی نماز آخنا ہے، تیرے تو علاوہ اور دنیا ساری مر گئی ہے۔ اس طرح کے جو ہے نا وہ جملے کہے جاتے ہیں۔ اور تیسرا جو ہے نا وہ تھوڑا سا منطقی تھا، وہ منطق جھاڑتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں تم سے بات ہی نہیں کروں گا، اگر تو واقعی تم جو ہے نا وہ اللہ کے رسول ہو، دعویٰ سچا ہے، تو تم بڑی بلند شان والے ہو، تو میں تمہارے مقام کا نہیں ہوں، تمہارے مرتبے کا نہیں ہوں، میں تم سے بات کرنا جو ہے نا وہ اپنے لیے تمہاری شان کے خلاف سمجھتا ہوں، میں وہ چھوٹا سا بندہ ہوں، اور اگر تم وہ جھوٹ باندھ رہے ہو تو مجھے زیب نہیں دیتا کہ کسی جھوٹے کے ساتھ بات کی جائے۔ یہ 3 بڑے تھے، ان تینوں کو کہا، باقی سرداران کو کہا، لوگوں کو کہا، دعوت تبلیغ کی، کوئی بھی نہ مانا۔ ہر قابل ذکر شخص سے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقات کی، کسی نے شائستگی کے ساتھ جواب بھی نہیں دیا۔ اب کیا ہوتا ہے کہ رسول جانا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپسی کا سفر فرماتے ہیں، رخصت ہونے لگتے ہیں۔ رخصت ہونے سے پہلے آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اذ فعلتم ما فعلتم فاکتموا علیہ، تم نے جو میرے ساتھ برتاؤ کیا ہے، میری بات کو نہیں سنا، مذاق کے اندر اڑا دیا ہے، تو اب اگر تم نے دعوت کو قبول نہیں نہ کیا تو تم اب اس بات کو چھپائے رکھنا۔ اب یہ نہیں کہ تم جو ہے نا وہ جگہ جگہ جا کے ڈنڈورا پیٹتے رہو کہ یہاں محمد آیا تھا، ہم نے اس کی بات کو نہیں سنی۔ آقا کو خدشہ تھا کہ اب یہ جو ہے نا وہ مکہ جائیں گے، مکہ اگر بات پہنچ گئی تو وہاں پر جو یہ لوگ جو ہے نا وہ پہلے سے زیادہ وہاں پر جو مسلمان ہیں ان کے اوپر جو ہے نا وہ ظلم و ستم جو ہے نا وہ برپا کرنا شروع کر دیں گے کہ اب تم جو ہے نا وہ یہاں سے باہر نکل کے تبلیغ کرنا شروع کر دیا ہے آپ لوگوں نے۔ تو اب میرے آقا نے فرمایا کہ آپ نے رات معاملہ رکھنا ہے، لیکن انہوں نے پہلی بات تو نہیں مانی۔ اب دوسرے نمبر کے اوپر انہوں نے متکبرانہ طور کے اوپر مزے لے لے کر ان چیزوں کو جو ہے نا وہ ہر آنے والے شخص کے ساتھ بیان کرنا شروع کر دیا۔ اب اس سے بھی اگلی بات یہ ہے کہ انہوں نے میرے آقا کی نہ صرف اس بات کو ڈینائی کیا بلکہ کہتے ہیں یا محمد اخرج من بالادنا، ہمارے شہر سے فوراً نکل جاؤ، ہمیں اندیشہ ہے کہ تم ہمارے نوجوانوں کو جو ہے نا وہ گمراہ کر دو گے، اپنی باتوں سے بگاڑ دو گے۔ صرف یہی نہیں کیا بلکہ اوباش لڑکے جو ہے نا وہ ان کے اکٹھا کیا،
اکٹھا کرنے کے بعد جو رستہ طائف سے مکہ کی طرف جاتا تھا اس رستے کے اوپر آدھے ایک سائڈ کے اوپر کھڑے کر دیے، آدھے دوسرے سائڈ کے اوپر کھڑے کر دیے، 2 لائنیں بنا دی ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم ان کے درمیان میں سے چل کے تو واپس مکہ کی طرف جا رہے ہیں۔ آپ کا خادم خاص حضرت زید بن حارثہ آپ کے ساتھ موجود ہیں۔ عمومی طور پر یہ ہوتا ہے کہ یہ انداز کسی کو ویلکم کرنے کا ہوتا ہے یا کسی کو الوداع کرنے کا ہوتا ہے، لیکن اب یہ لوگ 2 لائنیں بنی ہیں جس کے درمیان سے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے گزرنا ہے، تو اب یہ میرے آقا کو الوداع نہیں کہہ رہے یا آقا کو ویلکم نہیں کہہ رہے، بلکہ یہ میرے آقا کے اوپر پھپتیاں کر رہے ہیں، دشنام ترازی کر رہے ہیں، میرے آقا کے سامنے اپنے بتوں کے نعرے لگا رہے ہیں، آقا کے اوپر آوازیں کس رہے ہیں، اور تو اور ان کے ہاتھوں کے اندر پتھر ہیں، اور وہ پتھر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم آپ کے قدمین مبارکین کے اوپر جو ہے نا وہ مار رہے ہیں۔ جب پتھر مارتے ہیں میرے آقا پاؤں اوپر اٹھاتے ہیں، پاؤں اوپر اٹھایا تو دوسرے پاؤں کے اوپر پتھر مارنا شروع کر دیے، میرے آقا اس پاؤں کو اوپر اٹھاتے ہیں، پہلے کو نیچے رکھتے ہیں تو اس کے اوپر پتھر مارنا شروع کر دیے۔ آقا گزر رہے ہیں، میرے آقا کے پاؤں مبارک کے اوپر پتھر پڑ رہے ہیں، آقا شدت تکلیف کے ساتھ نیچے بیٹھتے ہیں، اپنے پاؤں کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں تو پکڑ کے بازو سے میرے آقا کو دوبارہ کھڑا کر دیا جاتا ہے، دوبارہ سنگ باری شروع ہو جاتی ہے، کرتے 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 کہکوں کے اندر سے گزر رہے ہیں، دشنام ترازی ہو رہی ہے، سنگ باری ہو رہی ہے، میرے آقا ان سے گزر کے تو آگے نکلتے ہیں۔ جب آگے چلتے ہیں تو آگے جو ہے نا وہ ایک باغ کے اندر جاتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ یہ باغ ایک یہودی کا باغ تھا۔ تو جب اس یہودی نے یہ ساری کی ساری حالت دیکھی، حالانکہ وہ میرے آقا دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم آپ کا جو ہے نا وہ کوئی جان لیوا نہیں تھا، آپ کا جو ہے نا وہ جاننے پہچاننے والا نہیں تھا، آپ سے کوئی محبت کرنے والا نہیں تھا، لیکن میرے آقا کے ساتھ ہوتا ہوا ظلم دیکھا، ظالمانہ سلوک دیکھا تو وہ بھی جو ہے نا وہ مغموم ہو گیا۔ اس نے فوری طور پر آپ نے ایک غلام کو بھیجا، اداس اس کا نام بیان کیا جاتا ہے، جس کو بعد میں اللہ رب العالمین نے جو ہے نا وہ کلمہ کی توفیق بھی نصیب فرمائی تھی۔ وہ باغا باغا جاتا ہے اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے انگور کا ایک خوشہ جو ہے نا وہ آپ ان کو عطا فرماتا ہے۔ تو عزیز ساتھیو، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اب یہاں پر بیٹھے ہیں۔ اب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو تھے اللہ رب العالمین کی وحدانیت کی تبلیغ کرنے کے لیے، ہمارے جیسے بندے ہوتے ان کے ساتھ یہ حالت ہو جاتی تو اب وہ وہاں سے بالکل پلٹ آتے، بد دعائیں کرتے کرتے واپس پلٹ آتے، لیکن کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے پتھر جو پاؤں مبارک کے اوپر لگے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ چوٹیں آپ کے قلب مبارک کے اوپر بھی لگی ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود عشق الہی کا جذبہ اتنا تھا کہ رسول جانے جانا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فوری طور پر ہاتھ اٹھا کے رب کی بارگاہ میں جو ہے نا وہ چشمے گریاں کے ساتھ، زبان لرزاں کے ساتھ میرے آقا جو ہے نا وہ مناجات کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم اپنے رب کی خدمت کے اندر عرض کرتے ہیں، اللہم انی اشکو الیک، یا اللہ میں تیری بارگاہ میں شکوہ لے کے آیا ہوں، ضعف قوتی، میری طاقت کمزور ہے، قلت حیلتی، میری جتنی بھی حکمتیں ہیں وہ ساری کی ساری کم پڑ گئی ہیں، وحوانی علی الناس، اور لوگوں کی نگاہیں مجھے کھائی جا رہی ہیں، ان چیزوں کا یا اللہ تیری بارگاہ میں شکوہ لے کے آیا ہوں۔ انت ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، انت رب المستضعفین، اے ارحم الراحمین، اے کمزوروں کے رب، انت ربی، تو میرا رب بھی ہے، الا من تکیلنی، یا اللہ تو نے مجھے کن کے حوالے کر دیا ہے، الا بعید یتجہمنی، اتنے دور علاقے میں تو نے بھیج دیا کہ جو لوگ ترش روئی کے ساتھ میرے ساتھ پیش آتے ہیں، او الا عدو ملکتہ امری، کیا اللہ کیا تو نے میرا قسمت کا فیصلہ میرے دشمنوں کے ہاتھوں کے اندر دے دیا ہے، ان لم یکن بہا علی غضب فلا ابالی، اللہ اکبر۔ حدیث ساتھیو، جتنی بھی مشکلات آئیں یہ جملہ آپ لوگوں کی زبان کے اوپر ہونا چاہیے، ان لم یکن بہا علی غضب فلا ابالی، یا اللہ اگر تو مجھ سے راضی ہے نا تو پھر مجھے ان زخموں کی کوئی پرواہ نہیں ہے، مجھے ان تکالیف کی کوئی پرواہ نہیں ہے، ولیکن عافیتک اوسع لی، لیکن الہی میں تجھ سے ایک ہی چیز مانگتا ہوں کہ مجھے عافیت عطا فرما دے،
اعوذ بنور وجہک الذی اشرقت لہ الظلمات، وہ ذات جس کے چہرے کے نور کے ساتھ جو اندھیریے ہیں، تاریکیاں ہیں، وہ چھٹ جاتی ہیں۔ الہی میں تجھ سے التجا کرتا ہوں کہ من ان تنزل بی غضبک، کہ تو مجھ پہ اپنا غصہ نازل فرما دے، میں اس چیز سے پناہ مانگتا ہوں۔ او تحل علی سخطک، تو میرے ساتھ ناراض ہو جائے یا اللہ، میں اس سے پناہ مانگتا ہوں۔ لقل اتبا حتی تردا، الہی کچھ بھی ہو جائے میں تیری رضا کا ہی طلبگار رہوں گا، حتی تردا، یہاں تک کہ تو مجھ سے راضی نہیں ہو جاتا۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ، الہی تیری ذات کے بغیر میرے پاس نہ تو کوئی طاقت ہے اور نہ ہی قوت ہے۔ عزیز ساتھیو، میرے آقا کی یہ مناجات ہمیں سکھا رہی ہیں کہ جب بھی حق کے رستے کے اوپر چلتے ہوئے آپ کو مشکلات آئے تو آپ نے رب سے کس انداز کے اندر مخاطب ہونا ہے، رب کے ساتھ تحاتب کس انداز میں کرنا ہے۔ نمبر ایک کے اوپر تو آپ کا یہ جو ہے نا وہ بیان ہونا چاہیے کہ الہی اگر تو اس بات کے اوپر راضی ہے نا تو الہی میں مار کھا کے راضی ہوں، الہی تو اگر اذیت دے کے راضی ہے تو میں اذیت لے کے راضی ہوں، الہی اگر تو اپنے رستے کے اندر تیری دعوت تیرے کام کے لیے نکلا ہوں، میرے اوپر پریشانیاں بھیج کے راضی ہے تو میں پریشانیاں قبول کر کے راضی۔ اور پھر ساتھ یہی کہا کریں کہ الہی مجھے صرف تیری رضا چاہیے، مجھے اور کچھ بھی نہیں چاہیے۔ یہ پہلا سبق ہمیں ملتا ہے میرے آقا کے اس سفر طائف کے اندر کہ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب آپ کو حق کے رستے کے اندر مشکلات آئی ہیں تو مشکلات کے ساتھ عزیز ساتھیوں اللہ تعالیٰ کی طرف میرے آقا نے رجوع فرمایا ہے تو کن الفاظ کے اندر رجوع فرمایا ہے؟ میں نے بیان کیا کہ ایک اداس جو ہے نا وہ ایک غلام تھا جو انگور لے کے آیا تھا۔ جب وہ انگور لے کے آتا ہے نا تو میرے آقا کو پیش فرماتا ہے تو میرے آقا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے نا وہ انگور کھاتے ہیں، تو وہ بڑا حیران رہ جاتا ہے کہ یہ وہ الفاظ ہے جو میں پہلی دفعہ آپ سے سن رہا ہوں۔ جب وہ حیرانی سے پوچھتا ہے تو پھر جو ہے نا وہ میرے آقا سے جب سوال کرتا ہے تو میرے آقا بھی اس کو کہتے ہیں، آقا پوچھتے ہیں کہ تم کون ہو تو وہ کہتا ہے میں نینوا کا باشندہ ہوں۔ ٹھیک ہے، تو حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ نینوا جو کہ یونس علیہ السلام کا شہر ہے۔ اداس بولا آپ یونس علیہ السلام کو کیسے جانتے ہیں؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا ذالک اخی کان نبی وانا نبی، وہ میرا بھائی ہے، وہ بھی نبی تھا اور میں بھی نبی ہوں۔ جب اس نے یہ بات سنی تو صرف نینوا والے ہی جانتے تھے کہ یونس علیہ السلام کون ہے۔ وہ فوری طور پر بھاگا بھاگا واپس اپنے یہودی مالک کے پاس جاتا ہے اور جا کر کہتا ہے کہ یہ جو ہستی ہمارے اندر آ کے بیٹھی ہوئی ہے میں گواہی دیتا ہوں یہ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ تو عزیز ساتھیوں اب یہ بات ہوئی، بات آگے بڑھی، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میری آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ انتہائی جو ہے نا وہ مشکل حالات کے اندر کریم آقا صلی اللہ تعالی وسلم آپ وہاں سے اس باغ سے باہر نکلتے ہیں اور باہر نکل کے مکہ کی طرف جو ہے نا وہ چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ عزیز ساتھیوں جب مکہ کی طرف کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ چلتے ہیں نا تو اکرمہ نے اس بات کو روایت کیا ہوا ہے، بخاری شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہوتے ہیں کہ رستے کے اندر نا جبریل امین آ جاتے ہیں۔ جبریل امین جب آتے ہیں تو جبریل امین آ کر جو ہے نا یہ بات کہتے ہیں کہ یا محمد ان ربک یکرئک علیہ السلام، اے محمد آپ کا رب آپ کو سلام بھیجتا ہے۔ وہذا ملک الجبال قد ارسلہ، یہ میرے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ ہے جو اللہ نے بھیجا ہے۔ وامرہ اللہ یفعل شیئا الا بامرک، اور اس سے اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ جو آپ کہیں اس کے اوپر عمل کرے۔ فقال له ملک الجبال ان شئت رمحت علیہم الجبال وان شئت خسفت بهم الارض، تو وہ پہاڑوں کا فرشتہ میرے آقا کی بارگاہ کے اندر عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ چاہیں تو ان کے اوپر پہاڑ گرا کر انہیں بسم کر دوں، اگر آپ چاہیں تو انہیں زمین کے اندر دنسا کے ان کو غرق کر دوں، آپ کے ساتھ انہوں نے بڑا ظلم کیا ہے۔ اللہ اکبر، کریم آقا صلی اللہ تعالی وسلم جب آپ نے یہ سنا تو آپ نے فرمایا یا مالک الجبال فإنی آنا بہم لعلہم ان یخرج منکم ذریۃ یقولون لا الہ الا اللہ، تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ مجھے صبر کروں گا
شاید کہ ان کی اولاد میں سے کچھ ایسے لوگ پیدا ہوں جو کہ لا الہ الا اللہ پر ایمان لانے والے ہوں۔ حضور کی اس رحمت اور شفقت کو دیکھ کر پہاڑوں کا فرشتہ وہ کہتا ہے انت کما سما کا ربو کا رعوف الرحیم، آپ کے رب نے جو آپ کا نام رعوف الرحیم رکھا ہے نا، آپ واقعی اپنے نام کے مطابق اسم با مسمہ ہے۔ تو عزیز ساتھیو، یہاں پر میرے آقا نے ارشاد فرمایا لعلہم ان یخرج منہم ذریہ، ہو سکتا ہے کہ ان کی اولاد میں سے ایسے لوگ آئیں کہ جو کلمہ طیبہ پڑھنے والے ہوں، جو دین اسلام کو پیروکار ہوں۔ تو اب یہ عزیز ساتھیوں یہاں پر دوسرا سبق ہمیں ملتا ہے کہ حق کے رستے میں آپ کو کتنی بھی مصائب کا سامنا کیوں نہ کرنا پڑے، آپ کی زبان سے کبھی بھی آپ کو تکلیف دینے والے کے لیے بد دعا نہیں نکلنی چاہیے، ہمیشہ دعا ہی نکلنی چاہیے، ہمیشہ دعا کے کلمات ہی نکلنے چاہیے۔ یہ دوسرا سبق ہمیں یہاں سے ملتا ہے۔ اور تیسرا سبق یہاں سے ملتا ہے رجائیت کا، کہ کبھی بھی کسی بھی بندے سے نا امید نہ ہوں۔ ابو جہل میرے آقا کے ہمسائے کے اندر ہے، 101 معجزے دیکھ چکا ہے، لیکن اس نے کلمہ نہیں پڑھا۔ اگر اس نے کلمہ نہیں پڑھا تو میرے آقا نے تبلیغ کرنا بھی نہیں چھوڑا، آخری دم تک مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم آپ اس امید کے ساتھ اس کو دوبارہ تبلیغ کرتے تھے، بلکہ ہر بندے کو تبلیغ کرتے تھے کہ ہو سکتا ہے یار آخری سانس کے اندر یہ کلمہ پڑھ لے، آخری سانس کے اندر یہ کلمہ پڑھ لے، آخری سانس کے وقت یہ کلمہ پڑھ لے۔ تو یہاں پر ہمیں یہ اسباق ملتے ہیں، ایک رہنما اصول تو یہ ملتا ہے کہ کبھی بھی اگر حق کے رستے میں آپ کو مشکلات آئیں تو ان مشکلات کی بنیاد کے اوپر آپ کی زبان سے بد دعا نہ نکلے۔ سیرت النبی کا یہ سبق ہے، یہ رہنما اصول ہے۔ تیسرے نمبر کے اوپر رہنما اصول یہ ہے کہ آپ جب حق کے رستے میں نکلتے ہیں، آپ کو پریشانیاں آتی ہیں، آپ کو تکالیف آتی ہیں، کسی بھی حوالے سے آپ کو جو ہے نا وہ تکالیف آتی ہیں، تو اس حوالے سے آپ نے بالکل بھی پریشان نہیں ہونا، بلکہ آخری دم تک کوشش کرنی ہے، آخری دم تک کوشش کرنی ہے کہ وہ بندہ سیدھے رستے کے اوپر آ جائے۔ حریص علیکم، میرے آقا حریص تھے، اس حریص علیکم کے اوپر عمل کرتے ہوئے آخری دم تک کوشش کرنی ہے۔ ایک بندہ آپ کی بات کو نہیں سن رہا، اس کو پھر بھی تبلیغ کرتے چلے جائیں۔ ایک بندہ آپ کا مذاق اڑا رہا ہے، پھر بھی اس کو حق کا پیغام سناتے چلے جائیں۔ ایک بات یاد رکھیے گا، انسان بخصیت انسان غلطی نہیں کرتا، خطا نہیں کرتا۔ فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، یہ شیطان ہے جس نے آدم علیہ السلام کو جو ہے نا وہ بہکایا تھا، اور یہی شیطان آج ہمیں بھی بہکاتا ہے۔ تو جب بھی ایک بندہ آپ کے سامنے آتا ہے، آپ اس کو اللہ کی توحید کی طرف بلاتے ہیں، اللہ کی طرف بلاتے ہیں، صراط مستقیم طرف اس کو بلاتے ہیں، نیکی کے رستے کی طرف اس کو بلاتے ہیں، آگے سے وہ مذاق اڑائے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ جو کچھ میں نے واقعات آپ کے سامنے بیان کیا آپ کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں۔ اگر یہ چیزیں آپ کے ساتھ ہوں تو آپ نے فوری طور کے اوپر اپنے ذہن کے اندر یہ چیز لے کے آنی ہے کہ یہ انسان جو ہے نا یہ بات نہیں کر رہا، شیطان اس سے یہ بات کروا رہا ہے، شیطان اس سے بات کروا رہا ہے۔ تو آپ کے لیے یہ سارے کے سارے رہنما اصولوں کے اوپر عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ آپ پھر بد دعا بھی اس کے لیے نہیں کر پائیں گے، بلکہ آپ کے دل سے دعا نکلے گی، الہی اس کو شیطان سے بچا، الہی اس کو ہدایت عطا فرما۔ آپ کے لیے جو ہے نا وہ اس کو آخری دم تک جو ہے نا وہ کوشش کرنا، یہ بھی آپ سے ساقط نہیں ہوگا، آپ کوشش کرتے رہیں گے، اور آپ کو اس کی جو ہے نا وہ ہرزہ سرائیوں کے اوپر، اس کی گالیوں کے اوپر، اس کی جو ہے نا وہ مختلف قسم کی جو ہے نا دشنام ترازی کے اوپر جو ہے نا وہ آپ بالکل بھی آگ بگولا نہیں ہوں گے، بلکہ صبر کے ساتھ اس کو آپ برداشت کر پائیں گے۔ جب بھی جس کو آپ جو ہے نا وہ ٹارگٹ کرتے ہیں، آپ جو ہے نا وہ جس کو اللہ کی توحید کی طرف بلاتے ہیں، اللہ کے رستے کی طرف بلاتے ہیں، وہ آپ کی بات نہیں سنتا ہے، تو ہمیشہ فرسٹ آف آل آپ کے مائنڈ کے اندر یہ بات آنی چاہیے کہ یہ بندہ میری بات کا انکار نہیں کر رہا، شیطان اس سے انکار کروا رہا ہے۔ کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہر بچہ فطرت اسلام کے اوپر پیدا ہوتا ہے، یہ اس کا ماحول ہوتا ہے، یہ اس کے جو ہے نا وہ فیملی سسٹم ہوتا ہے کہ جو اس کو یہودی، نصرانی یا مجوسی اس کو جو ہے نا وہ بنا دیتا ہے۔ تو عزیز ساتھیو، آپ لوگوں کے ذہنوں کے اندر یہ بات ہمیشہ رہے اگر آپ جو ہے نا وہ کسی کو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں۔ تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں۔ میرے آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ جب واپس آتے ہیں نا طائف سے، تو نخلا کا ایک مقام ہے،
آپ اس مقام کے اوپر جو ہے نا وہ رات بسر کرتے ہیں۔ ایک آیت مبارکہ ہے، اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین نے واضح طور کے اوپر یہ ارشاد فرمایا ان مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا۔ جب بھی آپ کے اوپر کوئی مصیبت آئی، کوئی پریشانی آئی نا، تو اس کے بعد آسانی بھی ضرور آئے گی۔ ہر مصیبت اپنے ساتھ آسانی کو لے کے آتی ہے، ہر مصیبت اپنے ساتھ آسانی کو لے کے آتی ہے۔ اگر زندگی کے اندر آپ کے اوپر ایسی مصیبت آئی ہے نا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ میرے اوپر بہت بڑی مصیبت ہے، میرے سے برداشت شاید نہ ہو پائے، تو ایک بات یاد رکھیے گا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، رب بندے کے اوپر ایسی مصیبت ڈالتا ہی نہیں جو وہ برداشت نہ کر سکے۔ جو بھی آپ کے اوپر مصیبت آئی ہے، وہ مصیبت برداشت کرنے کی طاقت آپ کے اندر ہے۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ آپ حوصلہ ہار بیٹھیں، پہلی بات تو یہ۔ دوسرے نمبر کے اوپر، جو مصیبت آئی ہے خوشی کے ساتھ اس کو ویلکم کیا کریں، کیونکہ اللہ قرآن کے اندر ارشاد فرما رہا ہے ان مع العسر یسرا، ہر تنگی کے ساتھ آسانی دینے والا ہوں، ہر تنگی کے ساتھ آسانی دینے والا ہوں، ہر مصیبت کے ساتھ آسانی دینے والا ہوں۔ ٹھیک ہے؟ تو جب بھی آپ کے اوپر کوئی پریشانی آئے، کوئی مصیبت آئے، تو آپ خوش ہو جایا کریں کہ یار اس پریشانی کے بعد رب مجھے ایک انعام بھی عطا فرمانے والا ہے، ایک انعام بھی رب کی طرف سے آنے والا ہے۔ یہ پریشانی رب کی طرف سے ہے، تو اس کے بعد جو انعام آئے گا وہ بھی خدا کی طرف سے آنے والا ہے۔ تو اس انعام کے اوپر نظر رکھتے ہوئے اس مصیبت کو آپ خوشی کے ساتھ ویلکم کریں گے، صبر کا عنصر آپ کے اندر پیدا ہو جائے گا، آپ صابرین کے اندر شامل ہو جائیں گے، صبر کرنا آپ کے لیے جو ہے نا وہ آسان ہو جائے گا۔ اللہ کی مشیت کے اوپر راضی رہنا، راضی برضا رہنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے؟ تو اب ہمیشہ یہ کیا کریں کہ جب بھی کوئی مصیبت آئے، مصیبتیں آتی ہیں، اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، یہ کس نے بولا ہم نہیں آپ کو آزمائیں گے؟ ضرور بضرور ہم آپ کو آزمائیں گے، آزمایا جائے گا مصائب کے ساتھ۔ ٹھیک ہے؟ ٹھوک بجا کے چیک کیا جائے گا۔ جب چیک کیا جائے گا، آزمائشیں آئیں گی، انبیاء کے اوپر بھی آزمائشیں آئی ہیں، تو عام انسان کے اوپر بھی آزمائشیں آئیں گی۔ تو جب آزمائش آئے تو اس جو ہے نا وہ نیت کے ساتھ اس کو جو ہے نا وہ خوشی کے ساتھ ویلکم کیا کریں، موسٹ ویلکم کیا کریں کہ اس آسانی کے ساتھ، اس مشکل کے بعد رب العالمین ایک انعام بھی عطا فرمانے والا ہے۔ اور یہ یاد رکھیے جتنی بڑی مشکل ہوتی ہے اس کے پیچھے اتنا ہی بڑا انعام آ رہا ہوتا ہے، اتنا ہی بڑا انعام آ رہا ہوتا ہے۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ اس مشکل مرحلے کو آپ نے صبر کے ساتھ راضی برضا رہتے ہوئے آپ نے گزارنا ہے۔ آگے جو انعام ہے جس کا قد اس مصیبت کے برابر ہوگا، یعنی کہ جتنی بڑی مصیبت ہوگی اتنا بڑا انعام ہوگا، وہ آپ کا انتظار کر رہا ہوگا۔ یہی حال مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ ہوا ہے۔ آپ طائف سے باہر نکلے ہیں، حد سے زیادہ میرے آقا کو ستایا گیا، حد سے زیادہ میرے آقا کو ستایا گیا۔ نخلا کے مقام کے اوپر میرے آقا آ جاتے ہیں، نخلا کے مقام کے اوپر رات بسر کرتے ہیں، صبح کی نماز کے وقت میرے آقا جو ہے نا وہ اللہ کی بارگاہ کے اندر حاضر ہو جاتے ہیں، عجز و نیاز کے اندر دل ڈوبا ہوا ہے، زبان مقدس کے اوپر جو ہے نا وہ تلاوت ہو رہی ہے، ساری فضا پرکیف ایک منظر ہے۔ ارے دیکھیں قرآن کی تلاوت کون کر رہا ہے؟ صاحب قرآن تلاوت کر رہا ہے۔ عزیز ساتھیو، اب کیا ہوتا ہے کہ جنوں کا ایک گروہ، جنوں کی ایک جماعت وہاں سے گزرتی ہے۔ جب وہ جنوں کی جماعت وہاں سے گزرتی ہے تو اب اس سارے کے سارے واقعہ کو اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر بیان فرماتا ہے۔ سورہ احقاف ہے، آیت نمبر 29 اور 30 ہے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جس وقت ہم نے متوجہ کیا آپ کی طرف جنات کی ایک جماعت کو تاکہ قرآن سنے، تو جب وہ آپ کی خدمت میں پہنچے تو بولے خاموش ہو کر سنو۔ پھر جب تلاوت ہو چکی تو اپنے قوم کی طرف ڈر سناتے ہوئے لوٹے، اور انہوں نے جا کر کہا اے ہماری قوم، آج ہم نے ایک کتاب سنی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد اتاری گئی ہے، اور موسیٰ علیہ السلام سے پہلی کتابوں کی جو ہے نا وہ تصدیق بھی کرنے والی ہے، ہمیں رب کی طرف رہنمائی کرتی ہے، صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ اے ہماری قوم، اس کو قبول کر لو، اللہ کی طرف بلانے والے کی دعوت کو قبول کر لو، اس پر ایمان لے آؤ، اور تمہارے گناہوں کو بخش دیا جائے گا اور تجھے ہر قسم کے بری عذاب سے بری کر دیا جائے گا۔ تو عزیز ساتھیوں، یہ آیت مبارکہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اس مقام کے اوپر جنات کے پورے گروہ نے مصطفیٰ جان رحمت کا کلمہ پڑھ لیا تھا۔ ایک طرف تو دیکھیں میرے آقا ایک مہینہ طائف والوں کے پاس گئے،
گھر گھر گئے، جا کے تبلیغ کی، جا کے دعوت کی، کوئی بندہ بھی مسلمان نہیں ہوا۔ الٹا انہوں نے میرے آقا کے ساتھ جیسا سلوک کیا، اللہ رب العالمین ہمارے دشمنوں کو بھی اس سے محفوظ فرمائے۔ لیکن جب آقا وہاں سے واپس آتے ہیں، یہ مشکل آقا صبر کے ساتھ برداشت کرتے ہیں، اور ہر کی کا باس کہتے ہیں اللہ آقا میں تیری رضا کے اوپر، میں تیری رضا کا طلبگار رہوں گا جب تک تو مجھ سے راضی نہیں ہو جاتا۔ جب آپ یہ بات کرتے ہیں تو واپسی کے اوپر آقا نے کوئی تبلیغ نہیں کی، کوئی نصیحت نہیں کی، صرف قرآن کی تلاوت کی، اور جنوں کی ایک جماعت جو ہے نا وہ مسلمان ہو گئی ہے۔ تو اب یہاں سے ایک سبق یہ بھی ہمیں مل رہا ہے، ایک رہنما اصول یہ بھی ہمیں مل رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جو بندے جن کو آپ ٹارگٹ کر رہے ہیں وہ آپ کی بات سنتے ہوئے راہ راست کے اوپر نہیں آ رہے، آپ کی محنت رب وہ ضائع نہیں جانے دے گا، آپ کی محنت رب جو ہے نا وہ بالکل فضول نہیں جانے دے گا۔ ہو سکتا ہے کہ چلتے 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 بطور انعام رب تعالیٰ ایسے بندوں کو جو ہے نا وہ آپ کے دست کے آپ کے ہاتھ کے اوپر جو ہے نا وہ توبہ کی توفیق عطا فرما دے، کہ جن کو آپ رب کی طرف بلائیں بھی نہ، اور خود بخود وہ کھچے کھچے آپ کی طرف چلے آئیں۔ تو یہ صبر کا جو ہے نا وہ اجر رب العالمین اس انداز کے اندر دیا کرتا ہے۔ اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کے اس سارے کے سارے امتحان کے اوپر میرے آقا نے جو صبر فرمایا، صبر کے نتیجے کے اندر اللہ رب العالمین نے پہلا تحفہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عطا فرمایا کہ ابھی اسی صبر کے اندر ہی تھے کہ جنوں کی ایک بہت بڑی جماعت نے میرے آقا کا کلمہ جو ہے نا وہ پڑھ لیا تھا۔ عزیز ساتھیوں، اب رہی بات کہ طائف والوں کا کیا بنا، میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ نہیں تو ان کی نسلوں میں سے ایسے لوگ آئیں گے کہ جو میرا کلمہ پڑھیں گے اور دین اسلام کو قبول کریں گے۔ تو یہ تاریخ نے لکھا ہوا ہے کہ حجاج ابن یوسف یہ سقفی تھا، قبیلہ بنو ثقیف سے اس کا تعلق تھا، طائف والوں میں سے تھا، ظالم تو بڑا تھا، لیکن اس کا بھتیجا محمد بن قاسم وہ بھی طائف والوں میں سے تھا۔ اب محمد بن قاسم وہ انسان ہے کہ جو ادھر برے صغیر کے اندر آتا ہے اور برے صغیر کے اندر آ کر اسلام کی داغ ڈالتا ہے۔ برے صغیر، پاک و ہند، پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، یہ جو علاقے ہیں، ان علاقے والوں کو اگر کلمہ نصیب ہوا ہے، اگر ان کے نصیبوں کے اندر کلمہ ہے، تو اس کی بنیاد جو ہے نا وہ محمد بن قاسم نے رکھی ہے۔ اور محمد بن قاسم کون ہے؟ وہ طائف والوں میں سے ہے۔ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر اس فرشتے کے جواب کے اندر یہ کہہ دیتے کہ انہیں تباہ کر دو، برباد کر دو، میرے ساتھ انہوں نے بڑا بڑا ظلم کیا ہوا ہے، تو محمد بن قاسم پھر پیدا نہ ہوتا۔ محمد بن قاسم پیدا نہ ہوتا تو ہمیں بھی کلمہ نصیب نہ ہوتا۔ تو یہاں سے ایک اور رہنما اصول ہمیں مل گیا کہ کبھی بھی جو ہے نا وہ آپ نے کسی بھی لمحے کے اوپر نا امید نہیں ہونا، مایوس نہیں ہونا، کہ ہو سکتا ہے یار یہ نہیں تو ان کی نسلیں آگے ایسی آئیں گی جو کہ اللہ کے دین کا کام کریں گی۔ کسی بھی لمحے آپ نے مایوس نہیں ہونا۔ تو اگر مصطفیٰ جان رحمت اس وقت بد دعا کر دیتے تو شاید 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 ہم لوگوں کو کلمہ نصیب نہ ہوتا، برے صغیر پاک و ہند والے رہنے والوں کو کلمہ نصیب نہ ہوتا۔ ہمیں کلمہ اگر نصیب ہوا ہے تو اس وقت کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کے صبر اور مصیبت کے بعد دعا کرنے کی شکل کے اندر نصیب ہوا ہے۔ میرے آقا اگر اس وقت بد دعا کر دیتے، ہو سکتا ہے ہمیں کلمہ بھی آج نصیب نہ ہوتا۔ تو عزیز ساتھیوں، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم اب نا آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ میرے آقا دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم آپ مکہ سے باہر نکلتے ہیں۔ اب مکہ کے علاوہ باقی لوگوں کو جو ہے نا وہ آپ دین کی طرف بلا رہے ہیں۔ اور میرے آقا کا ٹارگٹ یہ ہوتا تھا کہ جب حج کے دن آتے تو اس وقت مختلف قبیلے جو ہے نا وہ مکہ کی طرف رخ کرتے تھے۔ جب مکہ کی طرف رخ کرتے تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک قبیلے کے پاس جاتے اور جا کر ان قبیلے والوں کو نا جو ہے نا وہ کریم آقا صلی اللہ تعالی وسلم جو ہے نا وہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر بلاتے، دعوت دین دیتے، کوئی قبول کر لیتا، کوئی قبول نہ کرتا۔ یعنی کہ میرے آقا دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم آپ نے دین کی تبلیغ کو بالکل بھی جو ہے نا وہ ختم نہیں کیا ہے، کہ اتنی سخت حالت کے سے گزرنے کے بعد بھی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم آپ دین کی تبلیغ سے پیچھے نہیں ہٹے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، شیب ابی طالب کے 3 سال گزرے، میرے آقا دین سے پیچھے نہیں ہٹے۔ طائف کا سفر طائف دیکھ لیں، میرے آقا دین سے پیچھے نہیں ہٹے۔ اس کے علاوہ میرے آقا کے اوپر آوازیں کسی گئی، جادوگر کہا گیا، کیا کچھ نہیں کہا گیا،
میرے آقا کے خلاف کیا کچھ پلاننگ نہیں کی گئی، آپ کے قتل کا منصوبہ بنایا گیا، میرے آقا دین سے پیچھے نہیں ہٹے، مختلف قسم کی سفارشیں ڈالی گئی، میرے آقا دین سے پیچھے نہیں ہٹے۔ تو یہ بتاتا ہے کہ آپ نے اللہ رب العالمین کے ساتھ لائل کیسے رہنا ہے، آپ نے اللہ کے دین کے ساتھ اپنی وفاداری کس انداز کے اندر نبھانی ہے۔ یہ سیرت کا یہ سبق ہمیں جو ہے نا وہ یہ پہلو ہمیں بتا رہا ہے۔ ایک ہے قبیلہ شیبان بن ثعلبہ۔ حضرت علی اس بات کو روایت کرتے ہیں کہ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نا آپ جو ہے نا وہ چلتے 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 مختلف قبائل کو دعوت دے رہے ہیں، تو ایک قبیلہ شیبان بن ثعلبہ کے پاس بھی جاتے ہیں۔ اب یہ وہ قبیلہ ہے کہ جس کے اندر لوگ مہذب ہوتے تھے، طائف والوں کی طرح بد کلام نہیں تھے، مکہ والوں کی طرح بد تہذیب نہیں تھے، بلکہ یہاں کے لوگ مہذب لوگ سمجھے جاتے تھے۔ میرے آقا جب ان کے پاس جاتے ہیں، حضرت علی المرتضیٰ بھی پاس موجود ہیں، حضرت ابو بکر صدیق بھی پاس موجود ہیں۔ اب جب وہاں پر گئے ہیں تو ایک مجلس لگی ہوئی ہے، اس مجلس کے اندر نا ٹھیک ہے، تو وہاں پر کچھ لوگ بڑے معتبر ٹائپ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور بڑے پرسکون انداز کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، بڑی تہذیب کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک کا نام مفروق ہے، ایک کا نام ہانی ہے، ایک کا نام مسنا ہے، اور ایک نعمان بن شریک ہے۔ قبیلہ کے سردار موجود ہیں۔ تو مفروق ان میں سے ایک ایسا تھا جس کو فصاحت و بلاغت کے اوپر بڑا ناز تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق وہاں پر بیٹھے ہیں، وہ آپ گفتگو شروع کرتے ہیں۔ ابو بکر صدیق پوچھنے لگ جاتے ہیں کہ آپ کے قبیلہ کی حال مار کیا ہے، نشانی کیا ہے، آپ سے کوئی جنگ کرے آپ جواب کیسے دیتے ہیں، آپ کے جو ہے نا وہ تجارتی معاملات کیسے ہیں، آپ جو ہے نا وہ آج کل کیا کچھ کر رہے ہیں، یعنی قبیلے کے حالات پوچھتے ہیں۔ جب حالات پوچھتے ہیں تو پوچھنے کے بعد کیجول باتیں کرنے کے ساتھ، معمول کی باتیں کرنے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں آپ کو کیا پتہ ہے کہ کہ مکہ کے اندر نا ایک جو ہے نا وہ نبی آیا ہوا ہے جس نے اعلان نبوت فرمایا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں ہاں ہم نے سنا ہے۔ تو وہ اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ یہ نبی جو ہے نا وہ آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے اعلان نبوت فرمایا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف جو ہے نا وہ رجوعان کرتے ہیں۔ یہاں پر ایک اور سبق ہمیں ملتا ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب جو ہے نا وہ تبلیغ کے لیے نکلتے تھے نا، تو وہ اکیلے نہیں نکلتے تھے، بلکہ آپ کے ساتھ صحابہ کرام بھی موجود ہوتے تھے، اور صحابہ کرام بات شروع کرتے تھے اور میرے آقا کا تعارف صحابہ کرام کروایا کرتے تھے۔ ایک ہے کہ میرے آقا کہیں کہ میں نبی ہوں مجھے مانو، اور ایک ہے کہ ابو بکر صدیق کہیں کہ یہ اللہ کے نبی ہے انہیں مانو۔ تو نسبتاً حکمت کے تحت یہ چیز زیادہ آسان ہے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، حکمت جو ہے نا وہ اس کو پہلے رکھنا ہے، واز کو بعد میں رکھنا ہے۔ یہ قرآن نے جو ہے نا وہ تبلیغ کا ایک اصول جو ہے نا وہ ہمارے سامنے رکھا ہوا ہے، حکمت پہلے واز بعد میں۔ حکمت کے تحت حضرت ابو بکر صدیق بات کو شروع کیا کرتے تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کروایا کرتے تھے۔ اب وہ لوگ پوچھتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کہ اچھا آپ کے بارے میں تو ہم نے اطلاع ملی ہے، اچھا آپ بتائیں کہ آپ لوگ جو ہے نا وہ کس چیز کی طرف دعوت دیتے ہیں؟ تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ میں توحید کی دعوت دیتا ہوں، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت لائق عبادت نہیں ہے، میں اللہ کا رسول ہوں، ٹھیک ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ تم میرے دست و بازو بن جاؤ اور میرے ساتھ مل کے جو ہے نا وہ تم دین کا کام کرو، تاکہ جو حکم الہی کے خلاف بغاوت ہے اس کو جھٹلایا جا سکے، اور اللہ رب العالمین کی جو ہے نا وہی غنی ہے وہی حمید ہے۔ میرے آقا جب یہ بات کہتے ہیں پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے نا قرآن کی آیات کی تلاوت فرمائی۔ تعالوا اتلو ما حرم ربکم علیکم اللہ تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا ولا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم وایاکم۔ یہ آیات جو ہے نا وہ اللہ کے ربی نے تلاوت فرمائی۔ تو عزیز ساتھیو، جب کریم آقا سورہ انعام کی آیات ہیں، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب ان آیات کو تلاوت فرما رہے تھے نا، تو مفروق جو ان کے اندر بیٹھا ہوا ہے جس کو اپنی فصاحت و بلاغت کے اوپر بڑا ناز تھا، حیران و ششدر رہ جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے اے قریشی بھائی، جس چیز کی طرف آپ ہمیں دعوت دے رہے ہیں، جو کلام پڑھ کے آپ سنا رہے ہیں، یہ کسی انسان کا کلام ہے ہی نہیں، یہ کلام انسان کا معلوم ہی نہیں ہوتا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صاحب فرماتے ہیں ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ سورہ نحل کی یہ آیات کو تلاوت کرتے ہیں۔ تو اس کے بعد المختصر یہ کہ وہ تینوں بھائی جو ہے نا وہ تینوں بھائی ہوتے ہیں اور وہ قبیلے کے سردار ہوتے ہیں، وہ آپس کے اندر مشورہ کرتے ہیں کہ ہم جو ہے نا وہ آپ کی دعوت کو ضرور قبول کریں گے، لیکن حکمت کا تقاضا ہے کہ یہ ابھی آپ کی فرسٹ میٹنگ ہمارے ساتھ ہے، فرسٹ میٹنگ کے اوپر اگر ہم جو ہے نا وہ آپ کی دعوت کو قبول کر لیں گے تو ہمارے قبیلے والے جو ہے نا وہ ان کے اوپر اس کا کوئی اثر و رسوخ نہیں ہوگا،
وہ کہیں گے کچھ لین دین کر لیا ہے، کچھ مال کا مطالبہ ہو گیا ہے، بک گئے ہیں، کچھ طرح کی باتیں ہوں گی، جو ہے نا وہ میٹنگز ہماری ایک سے زائد بڑھ جائیں، پھر اس کے بعد ہم عوام کی دعوت کو قبول کر لیں گے۔ میرے آقا نے اس وقت جو ہے نا پروفیسی کی، میرے آقا نے ارشاد فرمایا اگر جو ایک علاقہ ہے ایران کا جہاں پر تم حملہ کرنے لگے ہو، اگر وہ علاقہ تمہارے حوالے ہو جائے، تمہارے قبضے کے اندر آ جائے، تو کیا تم کلمہ پڑھ لو گے؟ انہوں نے کہا کہ اگر وہ علاقہ ہم فتح کر لیں، انہیں پتہ تھا کہ وہ علاقہ ہم فتح نہیں کر سکتے ہیں، اگر وہ علاقہ ہم فتح کر لیں تو ہم کلمہ پڑھ لیں گے۔ تو عزیز ساتھیوں، انہوں نے جنگ کی، اور روایات کے اندر آتا ہے کہ جنگ کے اندر ان کی زبانوں کے اوپر صرف مصطفیٰ جان رحمت کا نام محمد، یا محمدہ یا محمدہ یا محمدہ کے الفاظ پوری جنگ کے اندر وہ کہہ رہے تھے، اور جس جنگ کو جیتنے کی وہ امید بھی نہیں رکھتے تھے، وہ جنگ کے اندر اللہ رب العالمین نے فتح عطا فرما دی، اور اس فتح کے بعد قبیلہ شعبان بن ثعلبہ سارے کا سارا جو ہے نا وہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ پھر اسی دوران ہی جو ہے نا وہ انشقاق قمر، یعنی کہ چاند کا دو ٹکڑے ہونا جو ہے نا یہ واقعہ آتا ہے۔ یہ بیان کر کے میں اجازت چاہوں گا آپ لوگوں سے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ قریش والے جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ اچھا یہ جو چاند ہے تم کہتے ہو کہ تم اللہ کے نبی ہو، تمہارے پاس بڑے معجزے ہیں، بڑی کرامات تم نے دکھائی ہیں، تو اب یہ چاند ہے اس کو دو ٹکڑے کر کے دکھاؤ۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا انفال تو اگر جو ہے نا وہ میں جو ہے نا وہ اپنا چاند کو دو ٹکڑے کر دوں، اتومنون کیا تم پھر ایمان لے آؤ گے؟ سب نے کہا ہاں ہم ایمان لے آئیں گے، ہم ایمان لے آئیں گے۔ میرے آقا نے رب کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور کہا الہی جو یہ مطالبہ کر رہے ہیں اس سلسلے میں میری مدد فرما۔ یہ دعا کرنے کے بعد آقا نے ہاتھ اٹھایا، انگلی کا اشارہ کیا، چاند واقعی دو ٹکڑے ہو گیا۔ میرے آقا نے نام لے لے کے سب کو کہا کہ گواہ ہو جاؤ، اشہدوا اشہدوا اشہدوا، سب کا نام لے کے گواہ ہو جاؤ کہ چاند دو ٹکڑے ہوا ہے۔ جب انہوں نے واقعی چاند کو دو ٹکڑے ہوئے دیکھا، جبل قبیس ایک پہاڑ ہے، میرے آقا کے جو گھر مبارک تھا مکہ کے اندر اس کے ساتھ ہی ایک پہاڑ ہے، ٹھیک ہے، تو وہاں پر میرے آقا نے اس چاند کو دو ٹکڑے فرمایا تھا۔ تو جب چاند دو ٹکڑے ہوا تو سارے کے سارے چے جائے کے اپنے وعدے کے مطابق میرے آقا کا کلمہ پڑھ لیتے، وہ سارے کے سارے خبیث یہ کہنے لگے یہ تو آپ نے ہماری آنکھوں کے اوپر کوئی جادو کر دیا ہے، چاند دو ٹکڑے ہوا کوئی نہیں، ہمیں نظر دو ٹکڑے آ رہا ہے، ہم باہر سے قبیلے باہر سے قافلے آئیں گے، ان قافلے والوں سے پوچھیں گے، اگر واقعی انہوں نے کہا کہ چاند دو ٹکڑے ہوا ہے تو پھر آپ کی بات کے اندر وزن ہوگا، مگر آپ نے تو ہماری آنکھوں کے اوپر جادو کر دیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے چاند دو ٹکڑے ہو جائے؟ تو عزیز ساتھیوں، اب قافلے والوں کا انتظار کیا جاتا ہے، قافلے والے بھی آتے ہیں اور وہ بھی کہتے ہیں ہم نے بھی چاند کو دو ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا تھا، اور چاند جو ہے نا وہ دوبارہ جڑ بھی گیا تھا۔ تو عزیز ساتھیوں، اس کے باوجود بھی انہیں دعوت حق نصیب نہیں ہوتی ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کا انشقاق قمر کا یہ واقعہ ہے، اس کے حوالے سے کچھ لوگ یہ روایات بیان کرتے ہیں کہ چاند کا ٹکڑا آیا، وہ آپ کے بغل کے نیچے سے گیا، جا کے واپس گیا، تو یہ بالکل بے معنی روایات ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ چاند دو ٹکڑے ہوا تھا جو ہے نا وہ کثرت کے ساتھ تواتر کے ساتھ یہ روایتیں موجود ہیں، اس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں ہے، ان روایات کے اندر یہ آتھینٹک روایتیں ہیں کہ واقعی چاند دو ٹکڑے ہوا تھا۔ لیکن یہ روایت بالکل بھی بے معنی ہے جو یہ بیان کی جاتی ہے کہ آپ کے بغل مبارک کے نیچے سے گیا تو اب جو پسینہ تھا وہ پسینہ چاند کے اوپر داغ کی شکل کے اندر نظر آ رہا ہے، یہ بالکل کہانی ہو سکتی ہے، ایک افسانہ ہو سکتا ہے، حقیقت یہ ایسی نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، جو بیان کیا اس کے اندر سے رہنما اصول لے کے اللہ کے دین کا کام کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔